8 فروری کو ملک بھر میں انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ تحریک انصاف سمیت تمام جماعتیں انتخابی میدان میں اتر گئی ہیں۔ نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان، جہانگیر ترین سمیت دیگر جماعتوں کے قائدین مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ مگر آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کریٹیکل ڈیولپمنٹ ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ملک کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان الیکشن کی دوڑ سے باقاعدہ باہر ہو گئے ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود پر مشتمل بینچ نے عمران خان کے خلاف توشہ کیس کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دی۔ گویا توشہ کیس میں جج ہمایوں دلاور کے فیصلے پر عمران خان کی نااہلی برقرار ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے آج سنایا گیا فیصلہ 11 دسمبر کو محفوظ کیا گیا تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ قانون میں سزا معطلی کے آرڈر میں نظر ثانی یا ترمیم کی گنجائش نہیں۔ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے جو سزا معطل ہو چکی ہے وہ آخری ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی اب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ گویا عمران خان کی سیاسی تقدیر کا فیصلہ اب سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے علاوہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ کو ہی کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے آئندہ چند دنوں میں کہ نواز شریف اور عمران خان کیا سیاست کرنے کے، الیکشن لڑنے کے اہل ہیں یا نہیں۔ آخری فیصلہ سپریم کورٹ سے ہی آنا ہے۔ تاحیات نااہلی کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ پہلے ہی تشکیل دے چکی ہے جو 2 جنوری کو جناب نواز شریف کیس کی سماعت کرے گی۔ حکومت کی جانب سے الیکشن ایکٹ کے سیکشن 232 میں ترمیم کے بعد 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال کر دی گئی ہے، جبکہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے اپریل 2018 کے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ جہاں نااہلی کی مدت کا تعین نہیں وہاں نااہلی تاحیات سمجھی جائے گی۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ اس عدالتی فیصلے کے اثر آئندہ عام انتخابات میں امیدواروں پر بھی پڑیں گے۔ اب یہ مسئلہ وہ ہے جو جنوری کی سماعت میں ہی حل ہوگا اور اب جنوری کی سماعت جناب نواز شریف کے کیس سے شروع ہوگی اور آج پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ آج کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو وہ کل سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے الیکشن میں شمولیت سے جڑے معاملے کا ایک اور اہم فیصلہ کل الیکشن کمیشن سے آئے گا، جس میں الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات اور بلے کے انتخابی نشان سے متعلق اپنا محفوظ فیصلہ سنائے گا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ آج پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی پر دستخط کرانے کے لیے ان کے وکلاء اڈیالہ جیل گئے لیکن عمران خان کے دستخط لینے میں ناکام رہے۔ پی ٹی آئی نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے آج سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں عدالت عظمیٰ سے استدعا کی گئی کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ اور شفاف انتخابات کی ہدایت دے۔ بہت اہم آج کی ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے 2 ممتاز سینئر صحافی اور بہت ہی سیزنڈ نیوز اینالسٹ ہیں، جناب سلمان غنی صاحب ہیں اور ہمارے ساتھ جناب مظہر عباس صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سلمان غنی صاحب یہ فرمائیے گا کہ گو کہ اب سپریم کورٹ سے فیصلہ ہونا ہے، گو بعض ماہرین سمجھتے ہیں کہ رسمی کارروائی ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو تاحیات سیاست سے نااہلی ہے، بہرحال اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے کہ وہ تاحیات تھی یا وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں اور وہ 5 سال پورے ہو گئے، اور دوسری جانب عمران خان کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ سے ہونا ہے۔ آپ کو کیا توقع ہے، کیونکہ بہرحال سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دے گی، کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ نواز شریف صاحب کو تو الیکشن کے میدان میں جانے کی اجازت دے دے، عمران خان کو نہ دے دے، یا دونوں کو دے دے یا دونوں کو نہ دے؟ دیکھیں کامران خان صاحب، جیسے آپ نے بتایا ہے کہ جی دونوں پارٹیز کے لیڈر ہیں اور دونوں پاپولر لیڈرشپ ہے پاکستان کی۔ جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے، نواز شریف صاحب کے کیسز کے حوالے سے فیصلے تو ہو چکے ہیں، اب ان کی اہلیت یا نااہلیت کا فیصلہ وہ جو ہے سپریم کورٹ نے کرنا ہے، اور پرسیپشن یہ ہے کہ ان کو اس کی اجازت مل جائے گی، جبکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ذرا سا میں مقل ہوں گا کہ بہرحال عمران خان کی بھی جو سزا تھی توشہ کیس میں وہ تو خود اسلام آباد ہائی کورٹ بھی معطل کر چکی ہے۔ جی کامران خان صاحب، جہاں تک عمران خان صاحب کی سزا اور ان کی اہلیت کی بات ہے، دیکھیں حتمی فیصلہ تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اگر نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ انتخابات کے حوالے سے اہل قرار دیتی ہے تو یقیناً اس فیصلہ کے اثرات خود عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی اچھے ہوں گے، اور خود پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایک موقف یہ ہے کہ جو نااہلیت کا فیصلہ جو تاعمر قرار دیا گیا ہے وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے، اور 5 سال کی نااہلیت اگر نواز شریف صاحب پہ بھگت چکے ہیں تو اس فیصلے کے ثمرات یقیناً عمران خان صاحب کو بھی عدالت سے مل سکتے ہیں۔
کیا آپ دیکھ رہے ہیں مظہر عباس صاحب، بتائیے گا آج کی جو یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الیکشن سے بالکل پہلے اب گیند جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ چلی گئی ہے کہ نواز شریف اور عمران خان الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ پہ دباؤ ہوگا کہ وہ ایک ایسا فیصلہ کرے جو لگے کہ وہ دونوں فریقین کے لیے انصاف ہوا ہے؟ شکریہ کامران. دیکھیے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کے بانی کا تعلق ہے، ان کے اوپر تو وہ دباؤ ہے اور وہ بہت واضح دباؤ نظر آ رہا ہے. آج کا جو فیصلہ ہے اس سے بھی یہ شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بانی کو کیا اب الیکشن پروسیس سے باہر کیا جا رہا ہے. اب نواز شریف صاحب کے کیسز ختم ہو گئے ہیں، نواز شریف صاحب کی نااہلی کا مسئلہ ہے. اگر ایک کو آپ اہل قرار دیتے ہیں اور دوسرے کی نااہلی برقرار رکھتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پرسیپشن جو ہے وہ بالکل دوسرا ابھرے گا پاکستانی ووٹرز اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے اندر. تو سپریم کورٹ کی بھی جو اپنی ساکھ ہے وہ بھی ایٹ سٹیک ہے. دیکھیے ہمارے یہاں یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن بدقسمتی سے پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کورٹ نمبر 1 سے ہی ڈٹرمنڈ ہوتی ہے. اور جس طرح چاہے تاحیات نااہلی ہو اور بہت سے فیصلے ہوں، آپ 2007 آنورڈز اگر دیکھ لیں تو کورٹ نمبر 1 کے جو فیصلے ہیں وہ آپ کی سیاست پر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں. اب اس کے ذمہ دار سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں، سویلینز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ آپ بالکل کل اگر سپریم کورٹ میں یہ چیز ٹیک اپ ہوتی ہے تو میرا خیال ہے یہ ڈٹرمنٹ کرے گی. اور صرف پی ٹی آئی کے لیے یہی کافی نہیں ہے. فرض کریں عمران خان صاحب کی نااہلی برقرار رکھی جاتی ہے یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا جاتا ہے، اس کے بعد دوسری سلور لائن کیا ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ ان کا کم سے کم الیکشن سمبل ان کو مل جائے. اگر الیکشن سمبل بھی مل جاتا ہے پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو دوسرے امیدوار ہیں مائنس عمران خان آپ سمجھ لیں، اگر ان کو ریلیف مل جاتی ہے تب بھی پی ٹی آئی کے لیے ایک سائن آف ریلیف ضرور ہوگا. لیکن اس وقت جو سچویشن لگ رہی ہے، جو نامینیشن پیپرز جس طرح ان کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے ایون مائنس عمران بھی الیکشنز میں لڑنا جو ہے آسان نہیں نظر آ رہا. جو الیکشن کے حوالے سے جو الیکشن کا پرسیپشن ہے، جو اس کا تاثر ہے، آپ کے علم میں ہے کہ ایک دھماکہ خیز ڈیولپمنٹ تھی جس میں سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل، پنجاب بار کونسل، سندھی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، ان تمام بارز نے کہا کہ الیکشن کے لیے ماحول صاف شفاف نہیں ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، اور خود الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ اور چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بہت ہی سیریس ایک ماحول بن چکا ہے. کل کو الیکشن ہوتا ہے، اس میں نہ عمران خان ہوتے ہیں نہ بلہ ہوتا ہے، تو کیا اس سے الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ کوئی اثر پڑے گا؟ کامران صاحب، اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ نظر دوڑائی جائے تو اسی طرح کی صورتحال 2017 میں بھی تھی. اس وقت بھی دونوں لیڈرشپ پہ کیسز تھے. نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے، اس وقت بھی عمران خان صاحب کو اہل قرار دے دیا گیا. اور اب بھی جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی نااہلی کی صورت میں امپیکٹ کیا ہوگا یا انہیں بلہ نہیں ملے گا، دیکھیں 2018 میں مشکل حالات میں تمام تر مقدمات اور نااہلی کے باوجود نواز شریف صاحب کی پارٹی نے انتخاب میں حصہ لیا تھا. اور جب آپ جمہوری اور سیاسی عمل کا حصہ بنتے ہیں تو یقیناً اس کے اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں، اچھے نتائج سامنے آتے ہیں. 2018 کے انتخابات میں مشکل صورتحال کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب میں اکثریتی پارٹی بن کے ابھری تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صورتحال میں بھی تحریک انصاف بھی پاکستان کی بڑی سیاسی حقیقت ہے. اگر عمران خان صاحب نااہل ہیں اور ان کو انتخابی نشان بلہ نہیں ملتا تو ان کی ایک متبادل اسٹریٹجی بھی انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، اور یقیناً ان کا بی پلان سامنے آئے گا اور تحریک انصاف کو اس طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا. آپ فرمائیے گا مظہر عباس صاحب کہ اس کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے کیا معاملات ہوں گے، اور پھر وہ یہ کہ بہرحال سپریم کورٹ پہ بھی ایک دباؤ ہے کیونکہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ الیکشن میں کیا صورتحال نظر آئے. یہی سپریم کورٹ ہے، بہرحال اس نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف صاحب تاحیات نااہل ہو جائیں، وہ نون لیگ کے صدر بھی نہ رہے، اور بڑے شدید متنازعہ فیصلے انہوں نے کیے تھے. تو کیا وہ اتنا متنازعہ ہوا، تاریخ نے اس کو معاف نہیں کیا؟ کیا آج کی بھی صورتحال ایسی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین اور بانی الیکشن نہیں لڑ پاتے، ان کو بلہ نہیں ملتا، تو تاریخ میں آگے چل کے جو ہے وہ یہ اس کی کیفیت بھی انہی فیصلوں جیسی ہوگی جو اس سے پہلے عدالت عظمیٰ کے فیصلوں کی، سپریم کورٹ کے فیصلوں کی ہوتی رہی؟
دیکھیں کامران، پاپولر لیڈر یا مقبول لیڈرز کو آپ اس طرح سیاست سے باہر نہیں کر سکتے. ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھا، آپ نے تلوار کا نشان لے لیا، آپ نے غیر جماعتی انتخابات کرا دیے، آپ نے ریفرینڈم کرا دیا، وہ سارے حربے استعمال کیے، لیکن پیپلز پارٹی کو آپ ختم نہیں کر سکے. پیپلز پارٹی کو نقصان کب ہوا؟ جب ان کو وہ ایک پورا ٹینیور ملا اور وہ پرفارم نہیں کر پائے. تحریک انصاف یا مسلم لیگ نون، جیسے سلمان غنی بات کر رہے تھے، 2018 کا الیکشن نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی کر دیے گئے، کنوکٹ ہو گئے، لیکن ان کا انتخابی نشان بہرحال برقرار رہا. لیکن مسلم لیگ نون کے لیے وہ الیکشن مشکل تھا، بلوچستان میں صورتحال تبدیل کر دی گئی. اس کے باوجود بھی مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت کے طور پہ ابھری. اگر عمران خان باہر رہتے ہیں اور پی ٹی آئی کو بلے کا نشان مل جاتا ہے تو بی ٹی آئی کے لیے ایک سائن آف ریلیف ہوگا کہ کم سے کم وہ اپنے امیدواروں کو بلے کے نشان کے تحت الیکشن لڑا پائیں گے. اگر بلے کا نشان بھی باہر رہتا ہے، اگر آپ کو بالکل کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی، اگر آپ کو جلسے جلوس آپ کی کوریج کی اجازت نہیں ہوتی، جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہوتی، تو اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کیسے بن سکتی ہے؟ لیکن اگر چلے شاید امکان کم ہے، مظہر یہ بتائیے گا کہ اگر بلہ بھی مل جاتا ہے اور عمران خان بھی مل جاتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے الیکشن پہ؟ کامران دیکھیں، پی ایم ایل این جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، اگر پی ٹی آئی کو بانی بھی مل جاتے ہیں اور بلہ بھی مل جاتا ہے تو پی ایم ایل این جو ہے اس وقت پنجاب میں مشکل سچویشن میں، بہت زیادہ مشکل سچویشن میں آ جائے گی. خیبر پختونخوا تو میرا اپنا گیس یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو خیبر پختونخوا کا رزلٹ وہی ہوگا جو 2018 کا رزلٹ تھا. پنجاب میں پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی جماعت بن کے ابھرے گی، سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھر سکتی ہے، کیونکہ جو 2022 کی سچویشن تھی، 2021 کے اگر آپ رزلٹ دیکھیں تو 2021 میں پی ایم ایل این بہت اسٹرانگ پوزیشن پہ تھی، لیکن 2022 کے بعد خاص طور پہ عدم اعتماد کی تحریک کے بعد اور 16 ماہ کی پرفارمنس کے بعد وہ پی ٹی آئی نے کم بیک کیا اور اسٹرانگلی کم بیک کیا ہے پی ٹی آئی نے. اس کے بعد کہ آپ رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں ضمنی الیکشن کے تو اس میں پی ایم ایل این ہمیں لوز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس وقت اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ظاہر ایک مورال بوسٹنگ ہوگی. ایک ایسی ہوگی سچویشن کہ جی پی ٹی آئی کے بانی بھی الیکشن لڑنے کے اہل ہو گئے اور بلہ بھی مل گیا، تو پی ٹی آئی کے لیے اس سے زیادہ تو اچھی خبر کوئی نہیں ہوگی. تو جس کے مجھے امکانات اس وقت سچویشن میں جب کم ہوگا نظر آ سب رہے ہیں. ہوگا. فی الحال تو جو معروضی حالات ہیں اس میں تو یہ دونوں ہونا ناممکن لگ رہا ہے یا مشکل لگ رہا ہے کہ عمران خان بھی الیکشن لڑنے کے اہل ہو جائے، بلہ بھی مل جائے. لیکن بہرحال اب کاغذات نامزدگی وغیرہ داخل ہو رہے ہیں، اس کی طرف آ جاتے ہیں. سلمان غنی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ رانا ثناء اللہ نے، کیپٹن صفدر دونوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی چیف منسٹر پنجاب کی کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ ہیں. یہ سیاست میں پاکستان کی اگر ایسا ہی ہونے جا رہا ہے تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. کیا نون لیگ کچھ فیصلوں کے قریب پہنچ چکی ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کا کون کینڈیڈیٹ ہوگا؟ اور اگر مریم بی بی ہوتی ہیں تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب شاید پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے، یا یہ سب کچھ کہنا قبل از وقت ہے کوئی، یا کیا اشارے کیا ہیں اس سلسلے میں، کیا بظاہر کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ مریم نواز صاحب نے ایک مشکل صورتحال کے اندر جدوجہد کر کے باہر نکل کر لوگوں کی آواز بن کر اپنا ایک سیاسی مقام بنایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ وہ پنجاب میں چیف منسٹر کی امیدوار ہوگی. البتہ میں یہ بات پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اس پارٹی میں جو فیصلہ سازی کے حوالے سے مرکزی کردار ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہے. اور پارٹی تو اس وقت نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر کا امیدوار ظاہر کرتی نظر آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب خود پرائم منسٹر نہیں ہوں گے تو پھر پرائم منسٹر نامزدگی کا اختیار ان کے پاس ہوگا. البتہ آنے والی صورتحال کے اندر یا آنے والے انتخابات کے نتیجے میں مریم نواز صاحبہ کا بڑا رول ضرور ہوگا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ چیف منسٹر پنجاب ہوگی. تو مظہر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سندھ کا منظر نامہ کیا لگتا ہے؟ پچھلے 3 الیکشن پیپلز پارٹی نے جیتے بآسانی، اس دفعہ بھی بآسانی جیت جائے گی، اور جو اس کو کسی قسم کی کوئی مزاحمت کا سامنے نہیں کرنا پڑتا اپنے الیکشن کی جس انداز سے بھی اور پوری قوت سے جس طرح سے وہ الیکشن لڑتے ہیں، کیا اس دفعہ بھی ان کے لیے گراؤنڈ اتنا ہی ہموار ہوگا؟ کامران، پہلے جو سچویشن تھی جس میں پیپلز پارٹی رولر سندھ میں جیتتی تھی لیکن اربن سندھ ان کے ہاتھ نہیں آتا تھا، اور اربن سندھ میں بائی اینڈ لارج ایم کیو ایم جو ہے وہ سویپ کر جاتی تھی کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص ان جگہوں پہ. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی رولر سندھ تو جیت ہی رہی ہے،
لیکن اربن سندھ میں بھی پیپلز پارٹی جو ہے اس کو قوی امید ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ بہتر ریزلٹس میں سامنے آئیں گے، اور اس کی بڑی واضح سے وجہ ہے اگین اگر پی ٹی آئی کو اسپیس ملتی ہے تو اس کا نقصان ایم کیو ایم کو ہوگا، اگر پی ٹی آئی کو اسپیس نہیں ملتی تو اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم اس وقت بہت ڈیفیکلٹ پوزیشن میں، ایم کیو ایم کوشش ضرور کر رہی ہے اور پی ایس پی کے مرجر کے بعد انہیں قوی امید ہے کہ ان کے ریزلٹس اچھے ہوں گے، لیکن کیونکہ ایم کیو ایم پارٹ آف اگین پی ڈی ایم تھی اس وقت جب یہ 16 مہینے ہوئے، تو اور اس کے دوران جو پیپلز پارٹی نے وہ گین کیا ہے وہ یہی کیا ہے کہ ان کی جو 5 نشستیں تھیں ان کے پاس پیپلز پارٹی کے پاس، پھر جس طرح بھی ہوا لوکل باڈیز الیکشن میں انہوں نے حیدرآباد کا میئر بھی ان کا آ گیا، میر پور خاص کا میئر بھی ان کا ہے، سکھر کا میئر بھی ان کا ہے اور کراچی کا میئر بھی ان کا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو امید ہے کہ وہ حیدرآباد بھی جیتیں گے، میر پور خاص بھی جیتیں گے، اور کراچی میں ان کو قوی امید ہے کہ وہ 7 سے 8 نشستیں جیت جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنیم، اظہر عباس ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد فیصلہ بہرحال کل الیکشن کمیشن کرے گا، بلہ ہو اور انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کا کیا ہوگا، اور خود عمران خان کے حوالے سے معاملہ سپریم کورٹ پہنچ چکا ہے۔ تقدیر کا سیاسی تقدیر، الیکشن تقدیر کا، الیکشن پی ٹی آئی اور عمران خان کا فیصلہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ جیسا کہ وقفے سے قبل آپ کو بتا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے بانی عمران خان کی سیاسی تقدیر، خاص طور پہ الیکشن 2024 کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی قسمت کا فیصلہ اب 2 فیصلوں پر منحصر ہے۔ ایک کل الیکشن کمیشنر پاکستان پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے اپنا محفوظ فیصلہ سنائے گا، جس میں پارٹی کے سمبل یعنی بلے کے حوالے سے فیصلہ آ سکتا ہے۔ دوسری جانب آج اسلام آباد ہائی کورٹ، جس میں ان کی سزا کے بعد ان کی نااہلی کے حوالے سے اس کو معطل کرنے کی جو استدعا کی گئی تھی، اسے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا، جس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب عمران خان کم از کم الیکشن کے میدان سے وہ باہر ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی اس کا ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ کل پاکستان تحریک انصاف پہنچ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جہاں پر وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے گی، اور اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا تو جناب عمران خان کے حوالے سے تو وہ پھر الیکشن لڑنے کے اہل ہو جائیں گے۔ مگر یہ بہت ہی نازک موڑ ہے سپریم کورٹ کے لیے، کیونکہ وہاں پر ایک پہلے ہی درخواست موجود ہے پاکستان کے ایک اور سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کے حوالے سے، جو کہ سپریم کورٹ کے گزشتہ فیصلے کے نتیجے میں تاحیات سیاست سے نااہل ہے۔ اس کے لیے 7 رکنی بینچ بھی تشکیل دے دی گئی ہے، 2 جنوری کو اس کی سماعت بھی ہونی ہے۔ بہرحال یہ سپریم کورٹ اپنی تاریخ کے بہت ہی نازک موڑ پر ہے، دو راہ ہے۔ ان تمام موضوعات پہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے بانی کی الیکشن کے حوالے سے جو فیوچر ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سب سے فریش نئے ترین جو رہنما جنہوں نے جوائن کیا ہے، سینئر نائب صدر کے عہدے پہ براہ راست آئے ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانوندان جناب سردار لطیف کھوسہ، ہمارے ساتھ کھوسہ صاحب موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ کھوسہ صاحب۔ اب آپ جس دن بنے ہیں آلموسٹ 1-2 دن کے، اس میں ہی بڑا ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں۔ ایک جانب عمران خان صاحب کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بڑی امپورٹنٹ درخواست تھی وہ ناقابل سماعت مینٹینیبل نہیں قرار پائی ہے، دوسری جانب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنا ہے، اور عمران خان صاحب کی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ کل پہنچے گی۔ ایک بہت ہی گنجلک صورتحال ہے اس جماعت کی جس میں کہ اب آپ داخل ہوئے ہیں۔ دیکھیے عمران خان صاحب، یہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں ایک عجیب ڈیفائننگ مومنٹ ہے۔ ہم نے جب بھی عدالت عدلیہ کو آزمایا ہے، جب سے پاکستان بنا ہے، بدقسمتی سے مولوی تمیز الدین کے کیس سے لے کر شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کے کیس سے لے کر نصرت بھٹو کے کیس سے لے کر ظفر علی شاہ کے کیس سے لے کر ہمیں مایوسی ہی ہوئی ہے، اور قوم کو وہ جو توقعات تھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے تفویض شدہ اختیارات جو کہ منصف کو ملے ہیں وہ انصاف کی کسوٹی پر پورے اتریں گے اور اس میں کسی کم و کاس نہیں ہوگا، لیکن بدقسمتی سے مایوسی ہوئی ہے۔ اور یہ تسلسل اور تواتر سے جو ہے ہمارا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جانب سے چیف جسٹس ہیں یہ فیصلے ہمارے خلاف کرتے چلے آ رہے ہیں، اور خان صاحب نے بڑا لمبی ایک میں نے ہی دی تھی وہ سپریم کورٹ میں کہ خدا را ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز کی چیف جسٹس صاحب سماعت نہ کریں خان صاحب کی۔ اب یہ جو آج درخواست خارج کی ہے انہوں نے ریزرو کر کے 2 مرتبہ ریزرو کیا، یہ بھی ایک عجیب مضحکہ خیز فیصلہ ہے۔
دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے معطل کر دی سزا ان کی، اور یہ سزا وہ ہے جس میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اسلام آباد نے کمپلینٹ کی تھی، جن کو اختیار ہی نہ تھا. خود صاحب اس کی میرٹ پہ میں نہیں جاؤں گا، آپ فرما رہے بذکا خیز فیصلہ ہے، بالکل آپ اپنی رائے رکھیں ضرور، لیکن انہوں نے بہرحال یہ کہا ہے کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ ہم اس پہ نظر ثانی نہیں کر سکتے. مگر ہم اس کی میرٹ پہ جائے بغیر ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، یہ معاملہ اب سپریم کورٹ پہ پہنچ گیا نا، اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا کرتی ہے. اور خان صاحب کی جو سیاسی تقدیر یا الیکشن کی تقدیر کے حوالے سے فیصلہ ہے وہ تو اب سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے. دیکھیں کامران خان، جب فیصلہ ہو گیا تو وہ پبلک پراپرٹی ہے، اس لیے آپ اتنا بھی آپ فرمائیے نہیں کہ یہ کوئی کنٹیمپٹ لگ جائے گی، ایسی کنٹیمپٹ نہیں لگا کرتی ہے. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا 1990 کا جس فیصلے کا دے رہے ہیں، اس کے بعد 1985 میں جاوید ہاشمی کے کیس میں بالکل اس کے متضاد آیا فیصلہ، اور انہوں نے کہا بالکل معطل کر سکتی ہے، سزا بھی معطل کر سکتی ہے اور کنوکشن کو بھی معطل جو ہے کر سکتی ہے. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا کہ جب آپ ہماری اپیل کو منظور کر رہے ہیں سماعت کے لیے، اور اس میں لکھ رہے ہیں ہماری استدلال کہ سیشن جج نے اختیار سماعت ہی ان کو غلط تھا. نمبر 1 میعاد کے بعد جو ہے اس کو دائر کیا گیا. نمبر 2 نمبر 3 کمپلینٹ جو تھی وہ بلا جو ہے جواز تھی اور بغیر بدون اختیار تھی. تو یہ فیصلہ بنیادی طور پر جب لیکن سر چانس تو ہے نا، ابھی سپریم کورٹ پہ تو چانس ہے نا، وہاں پہ اپنا کیس کنٹیسٹ کیجئے. نہیں بالکل، دیکھیں بالکل چانس بالکل ہے. دیکھیں الٹیمیٹ ساورن جو ہے وہ عوام ہیں. عوام آپ ذرا کوئی سروے کر کے بھجوا دیں. عمران خان دلوں کی دھڑکن ہے اس وقت، کیوں گھبراتے ہیں بھائی؟ لیول پلینگ فیلڈ دو نا. اور یہ بدقسمتی دیکھیے گا، پہلے بھی یہ جنرل پرویز مشرف نے دونوں -1 کیا تھا، کہا تھا نواز شریف کو بھی باہر بھیج دیا تھا، رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی باہر بھیج دیا تھا، اور اس وقت بھی ہم نے 4 بیٹھ کے ساری رات 4 پیس بنائی تھی. ان کی انا کو تسکین ہو گئی اور جو ہے بے نظیر کی جگہ مخدوم امین فہیم صاحب صدر بن گئے اور راجہ پرویز اشرف سیکرٹری جنرل بن گئے. مسلم لیگ نواز نے محترم نواز شریف صاحب نے جاوید ہاشمی کو صدر بنایا اور راجہ ظفر الحق کو چیئرمین بنایا، اور وہ سائیکل کی بجائے وہ لڑے شیر پر اور ہم تلوار کی بجائے تیر پر لڑے. تو یہ پرانی کہانی چلی آ رہی ہے. دیکھیں اس طرح -1 نہیں ہوا کرتے. لوگوں کے دماغوں سے دلوں سے آپ ان کو نہیں اریز کر سکتے. اس وقت بھی بے نظیر نہیں لڑی تھی، اس وقت بھی نواز شریف نہیں لڑے تھے. اب بھی اگر عمران خان نہیں لڑیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا. بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. کرکٹ پاکستان میں صرف ایک کھیل نہیں بلکہ ایک جوش و جذبے اور قومی یکجہتی کی علامت ہے. پاکستان کے ہر میچ کی ایک گیند پر کروڑوں دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. گرین شرٹس کی ہار جیت برسوں ہمارے اعصاب پر سوار رہتی ہے، لیکن ایک قومی صدمے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم کے پسندیدہ کھیل کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. البیہ یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی تعیناتی کا قضیہ ہو یا سلیکشن بورڈ کی تقرری کا موقع ہو یا پھر کھلاڑیوں کی ٹیم میں شمولیت کا معاملہ ہو، ہر جگہ سیاست کھیلی جا رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ موجودہ چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف کی سربراہی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو رہا سہا امیج تھا وہ مزید داغدار ہو گیا ہے. میرٹ اور ٹیلنٹ نظر انداز ہونے کے الزامات عام ہیں. تعجب کی بات ہے کہ آئی سی سی کی ون ڈے رینکنگ نمبر 1 بننے والے بابر اعظم کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کپتانی سے نکالا گیا ہے اور اب اس کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں. بظاہر بابر اعظم کے خلاف پاکستان کرکٹ بورڈ کی مبینہ سازش کا ایک راز فاش ہوا ہے. کچھ روز پہلے کی بات ہے جب ذکا اشرف کی بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹانے کے لیے مبینہ منصوبہ بندی کی ایک نجی گفتگو وائرل ہوئی ہے، جس میں صاف ذکا اشرف سلیکشن کمیٹی کے بجائے از خود بابر اعظم کو ہٹا کر شان مسعود اور شاہین آفریدی کو کپتان بنانے کی ایک خاتون سے بات کر رہے ہیں. ذکا اشرف نے اب تک اس کی کوئی تردید نہیں کی ہے، نہ کوئی وضاحت دی ہے. اس سے پہلے ذکا اشرف صاحب نے ورلڈ کپ کے دوران ایک انٹرویو میں کسی ثبوت کے بغیر یہ الزام لگایا تھا کہ قومی ٹیم کے ساتھ کھلاڑی کسی طلحہ نامی ایجنٹ سے ملے ہوئے ہیں. چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف کی سربراہی میں کرکٹ بورڈ اور کرکٹ ٹیم کے تنازعات نے الزامات کا روپ ڈھال لیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ میں تہ در تہ انتظامی افراتفری کی کہانی سنیے اس رپورٹ میں. دراصل پاکستان کرکٹ بورڈ میں سیاستدانوں کی مداخلت ہمیں لے ڈوبی ہے.
کبھی نون لیگ کے نظم سیٹھی تو کبھی پیپلز پارٹی کے ذکا اشرف باری لیتے رہے۔ صرف چیئرمین پی سی بی ہی نہیں بلکہ چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ کی بار بار تبدیلی نے ٹیم کی پرفارمنس بری طرح متاثر کی، جس سے پاکستان کی جگ ہزائی ہو رہی ہے۔ سینئر کھلاڑیوں کی رائے ہے کہ کرکٹ کو سیاست سے پاک کیے بغیر بہتر نتائج نہیں آ سکتے۔ یقیناً کرکٹ کو سیاست سے پاک کرنا ہوگا۔ پی سی بی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی رسہ کشی نے کرکٹ کا منہ کالا کر دیا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان کرکٹ شائقین جائیں تو جائیں کہاں؟ پاکستان کرکٹ کی کیفیت، زوال کی کیفیت اور کروڑوں پاکستانی کرکٹ شائقین ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ پاکستانی خود اس پورے ماحول کے دوران اس کرکٹ کی خاص طور پہ ناکامی نے ان کے مورال پہ بڑا اثر ڈالا ہے۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ کا حال، مستقبل اور اس کا ماضی، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جنرل صاحب، سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ، عالمی شہرت یافتہ کامنٹیٹر ہے، پاکستان کے لیے طویل عرصے تک پاکستان کی کرکٹ کی میدان میں بھی خدمت کی ہے۔ بہت بہت شکریہ رمیز راج صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ویسے تو کرکٹ کے حوالے سے باتیں، اسکینڈل، چیزیں ہم سنتے رہے، لیکن ابھی جو یہ حالیہ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں بہت کلیئرلی ہم جو چیئرمین پی سی بی ہیں ذکا اشرف، او پاکستان کے جو ٹاپ سٹار جو کھلاڑی ہے بابر اعظم، ان کے بارے میں جس طرح کی بات کر رہے ہیں اور بالکل ایک کلیئر کٹ لگ رہا ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ایک کانسپریسی ہے جو کام کر رہی ہے۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ ڈیمنگ کوئی چیز ہم نے حالیہ کم از کم سالوں میں نہیں دیکھی۔ بہت ڈیمیجنگ ہے، اور وجہ یہی ہے کہ آپ پلیئر پاور کی طرف چلے گئے، اور پلیئر پاور کیا ہے؟ اگر آپ اکٹھا مل کے کھیلتے ہیں اور پاکستان کا نام بلند کرتے ہیں، جو کہ پہلے کچھ عرصے پہلے ہو رہا تھا، آپ نے دیکھا نا ورلڈ کپ T20 کا فائنل کھیلا، آپ نے ایشیا کپ کا فائنل کھیلا، تو کہیں نہ کہیں تو چیزیں ٹھیک ہو رہی تھی نا، کیونکہ ایکا تھا اور ٹیم بنا کے رکھی ہوئی تھی بابر اعظم نے۔ یہ جو چیئرمین ہے، ان کو خام خواہ میں ایک طرح سے اپنی مسل پار دکھانے کے لیے یہ غلط طرف چلے گئے۔ اپنے سسٹمز کو ٹھیک کریں، فرسٹ کلاس سٹرکچر کو بہتر کریں، آپ اچھے لوگوں کو انوالو کریں، اپنے ارد گرد لگائیں۔ انہوں نے سیدھا حملہ کر دیا کرکٹ ٹیم کے فائبر کے اوپر، اور اتنی ٹربولنس کریٹ کر دی اونٹ پٹانگ کی ایڈمنسٹریشن سے کہ پلیئرز میں اب اتنا کانفیڈنس ان کا چلا گیا اور پریشر میں آ گئے ہیں، کیونکہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ اپنے اگلا میچ کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا ہے، آپ کی چھٹی ہو جائے گی، تو پھر آپ کیسے پرفارمنس دیں گے؟ اور پھر جو سلیکٹرز لگائے ہیں، جو ٹیم ڈائریکٹر ہیں، وہ آپ کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں۔ یہ کبھی بھی ایسا دنیا میں نہیں ہوتا کہ یہ، اور کئی تو اس میں ریٹائرڈ بھی نہیں ہیں جو کہ ان پوزیشنز پہ آئے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ 2-3 پیڑھی آپ اوپر کے سینئر پلیئرز کو انوالو کرتے ہیں، تاکہ اگر آپ کی کوئی دشمنی بھی ہو یا کوئی فیلڈ کے اوپر آپ کی لڑائیاں بھی ہوئی ہوں، تو آپ ان کو 12th مین بنا کے یا ٹیم سے باہر بنا کے ان بدلہ نہ لے ان سے۔ سو مجھے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ بابر اعظم اور 2-3 ان کے جو ساتھی ہیں، ان پہ خام خواہ کا ایک طرح سے پریشر کریٹ کر دیا گیا ہے، جس سے کہ پاکستان کی کرکٹ کا ستیہ ناش ہو گیا۔ اور پھر یہ کچھ اس قسم کے الزامات بھی لگائے ہیں کہ جیسے کوئی کارٹل بنا ہوا ہے، کوئی بڑی مسچف ہو رہی ہے، کوئی بڑے عجیب عجیب سے نام بھی سامنے آتے ہیں کہ دراصل خود چیئرمین پی سی بی کہہ رہا ہے کہ ٹیم تو وہ طلحہ سلیکٹ کر رہا ہے، جو کہ کافی ایک بہت ہی اسٹاؤنڈنگ قسم کی چیز لگتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے پھر کرکٹ کے اندر جب اس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں اور چیئرمین کو خود نہیں پتا کہ اس کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں، پرابلم یہی ہے کہ ان کو کرکٹ سے ان کو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ دنیا میں اگر نان کرکٹرز ایڈمنسٹریٹرز آ کے کرکٹ کو رن کرتے ہیں نا، تو اس بزنس میں وہ 15-20 سال سے کیوں میں لگ کے اور کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کرکٹ کی الف بے کا پتہ ہوتا ہے۔ اب یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ انہوں نے 3-4 کرکٹرز اپنے ارد گرد بنا لیے ہیں، اور وہ جو سیاہ سفید کریں ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں، اور اس کے بیس کے اوپر یہ تل پڑے ہیں کہ جی یہ ایک بندہ جو پاکستان کرکٹ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہی پچھلے 4-5-7 سال سے ان پلیئرز کو لک آفٹر کر رہے ہیں ایز دی ایجنٹ۔ میری ان سے کئی دفعہ ملاقاتیں ہوئی تھی ایز چیئرمین آف دا بورڈ، مجھے تو کوئی خطرہ لگا نہیں ہے، اس لیے کہ جب پلیئرز کی بینیفٹ کے لیے کوئی کام کر رہا ہے اور پلیئرز پرفارم کر رہے ہیں فیلڈ کے اوپر، پلیئر پار تو تب ہونا جب یہ کوئی میچ فکسنگ کر رہے ہو، پلیئر پار تب ہو جب یہ چیئرمین کو ہٹا رہے ہو، پلیئر پار تب ہو جب یہ سسٹم کو بلیک میل کر رہے ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ بابر اعظم اینڈ کمپنی پچھلے 2-3 سالوں سے ایسے کر رہے تھے؟ یہ بالکل یعنی کہ سٹھا سے گئے ہیں، اس لیے کہ آئیڈیا ہی نہیں ہو رہا ہے کہ
کرنا کیا آگے جا کے کرکٹ کے ساتھ. اور آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ جگ ہسائی ہو رہی ہے, یہ ایک طرح سے سرکس لگ چکا ہے جہاں پہ کسی کو کوچنگ کے حساب سے بھی آئیڈیا نہیں ہے. آپ نے بات کی ابھی, دیکھیں پہلے تو ایک ٹینٹڈ پلیئر کو آپ نے سلیکٹر لگا دیا, وہ واپسی کی. اس کے بعد آپ نے جو ٹیم ڈائریکٹر ہے انہوں نے اب کیا کیا, انہوں نے کہا کہ کوئی انڈر 19 پلیئر T20 کرکٹ نہیں کھیلے گا. آپ مجھے یہ بتائیں T20 کا ورلڈ کپ ہوتا ہے یا نہیں دنیا میں؟ T20 میں ابھی IPL کے جو آکشن ہوئی ہے اس میں ایک 20 سال کے لڑکے کو, رضوی شاید اس کا نام ہے, اس کی بیس پرائس 20 لاکھ تھی, 20 سال کی اس کی عمر ہے, 8 کروڑ میں وہ سولڈ ہوئے ہیں. سو کیا مطلب ہے کہ 20 سال کی عمر میں آپ T20 کھیل ہی نہیں سکتے, اپنے کریئرز ہی نہیں بنا سکتے ہیں. سو اسٹاؤنڈنگ قسم کے ڈیسیجنز ہو رہے ہیں. اور پھر یہ جو لیکس ہو رہے ہیں چیئرمین کی طرف سے, ایک ڈیسیجن کرتے ہیں پھر واپس آتے ہیں, پھر کوئی نئی, ہر 15 دن کے بعد اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں. اور پھر آگے انہوں نے 2-4 اپنے باشندے رکھے ہوئے ہیں جو جا کے میڈیا پہ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اتنی زیادہ غلطیاں کرنی ہے کہ ان کو اس طرح کے بندے چاہیے جو ان کی غلطیوں کو مینیج کریں. مگر سب سے زیادہ ہارٹ بریکنگ تو رمیز رضا صاحب وہ ورلڈ کپ کے دوران جو معاملات ہم نے سامنے آئے, جس میں خاص طور پر کہا گیا کہ بابر اعظم کو ہٹایا جائے گا, پھر وہ ایک واٹس ایپ میسیج جو ہے وہ ٹیلی ویژن پروگرام کے دوران ڈسپلے کر دیا گیا, اور پھر اس حوالے سے جو لیکس آئیں وہ سامنے آئیں, پھر یہ پلیئر پاور کے حوالے سے ان کو ایلیج کیا گیا کہ جیسے کہ وہ میچ فکسر ہیں یا وہ ٹیم فکسر ہیں. ایسا لگا کہ ہماری کرکٹ ٹیم نہیں ہے, اس کے جو کی جو پلیئرز ہیں, جو سپر سٹارز ہیں, وہ دراصل کوئی مافیا وغیرہ ہے, یہ کیا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں میری بریفلی ملاقات ہوئی تھی بابر سے, ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے ذہن میں کیا ہے اور اس کے ساتھ کرنے کیا والے ہیں. آپ ایک ورلڈ کپ میں کپتان ہیں, اس کو آپ بیک نہیں کر رہے ہیں, اور پھر آپ اس طرح سے اسکیم کر کے اس کو باہر نکالنا چاہ رہے ہیں. جتنی مرضی اوپینین ہو ریگارڈنگ اس کیپٹنسی, آپ بات کر سکتے ہیں کہ کپتانی میں ان کو کیا چیزیں اور اچھی کرنی ہے, مگر پرابلم کپتانی کا نہیں تھا ورلڈ کپ میں, پرابلم تھا ہماری بولنگ کا. ہر دوسرے میچ میں ہمیں 350 یا 400 سکور ہو رہا تھا. اس میں کون سا ایسا مائیکا لال کپتان ہے جو کہ اتنے زیادہ رنز ایک تو کرے اور دوسرا فیلڈ سیٹ کر سکے ایسی اوٹ پٹانگ بولنگ کے لیے؟ بالکل یہ. اور پھر جہاں پہ چیزیں ٹھیک کرنی ہے وہ اس لیے کہ سمجھ ہی نہیں ہے کرکٹ کی, تو یہ اس طرح سے یہ پھر کرتے ہیں جوڑ توڑ پالیٹکس. ایک سیدھا سادے ہماری جو بیسٹ ایڈورٹائزنگ ہم پاکستان کی ہوتی ہے تھرو دس گیم, اس کا بیڑا غرق کر دیا, اس کا انجر پنجر انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے. بیکاز ٹاپ مین کو اس کے ارد گرد جو 3-4 کرکٹرز ہیں ان کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے ریگارڈنگ دا گیم, ان کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے کہ اس گیم کو آگے کیسے لے کے جانا ہے, یا جو آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے اس کا کیا کرنا ہے. لیکن رمیز رضا صاحب وہ سوچ کہاں سے آئے گی کہ جس نے کھیل کھیلا ہو, جو کھیل جانتا ہو, جو کھیل کا حصہ رہا ہو, جو سیاست کی پیداوار ہو, جس کو سیاستدان چوز کریں اور اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیں کہ میں آ گیا ہوں تو میں اب اس کو بنواؤں گا. جیسے ذکا اشرف صاحب کو زرداری صاحب نے بنوایا, ان کو چیئرمین بنوایا, ہی میڈ اٹ بالکل امپاسبل. نجم سیٹھی جو کہ شہباز شریف صاحب کے تھے, نواز شریف صاحب کے نامنی تھے, ان کو انہوں نے دھکا دے کے باہر نکالا اور پھر اس پہ قبضہ کیا, اور پھر اس کے بعد یہ ڈسپلے ہوا ہے جو ہم نے دیکھا ہے. سے پہلے نجم سیٹھی صاحب, تو جو سیاستدان اگر اس کا فیصلہ کرے کہ اس کا جو سیاسی وفادار ہے وہ پاکستان کی کرکٹ چلائے گا, تو یہ تو پھر بھی کچھ بہتر انجام ہے, یہ تو ختم ہی ہو جائے پورا, یہ تو کرکٹ سارا فارغ ہو جائے. بالکل صحیح بات ہے. کبھی صحافی چیئرمین بن جاتے ہیں, کبھی شوگر مل اونر چیئرمین بن جاتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں. دیکھیں کسی بھی نوکری کے لیے آپ کا جاب انٹرویو ہوتا ہے, اور اسی طرح سے چیئرمین آف دا بورڈ کا بھی جاب انٹرویو ہونا چاہیے کہ کیا آپ کو کرکٹ کی کوئی الف بے پتہ ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کیا لانگ ٹرم پلانز کیا ہیں, شارٹ ٹرم پلانز کیا ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس گیم کے ساتھ. یہاں پہ تو اس طرح سے لگتا ہے مجھے جیسے کہ بس وہ پوزیشن کی خاطر ایک آپ سیٹ ٹائپ کی مینٹیلٹی سے آتے ہیں, اور کہ جی میں اب میٹنگز اٹینڈ کروں گا, میرا نام ہو جائے گا, سارے اخباروں میں میرا نام آئے گا, میں پریزنٹیشن پہ چلا جاؤں گا, میں ICC کی میٹنگز کروں گا. آج تک پاکستان کی طرف سے ICC کی میٹنگ پہ کوئی پیپر دیا نہیں گیا ریگارڈنگ ڈیولپمنٹ آف دا گیم. ایک میں نے کیا تھا جب میں نے کوادرینگولر ٹورنامنٹ کی بات کی تھی
کہ جو ٹاپ کے 4 ملک ہیں جو کہ آئیکونک مقابلے ہوتے ہیں, انگلینڈ, آسٹریلیا, انڈیا, پاکستان, ان کو کھیلنی چاہیے. 15 دن کی ونڈو دیں آپ T20 کے لیے, تاکہ آپ کے پیسے بھی اکٹھے ہوں اور میننگ فل آپ کے مقابلے بھی ہوں. مگر کیا ہے کہ ہمارے صحافیوں نے مجھے سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنا دیا کہ جی ہاؤ ڈیئر ہی کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی پریزنٹیشن کر دی, بیکاز پیچھے سے سارے آپ کو چاقو مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یہاں پہ. سو یہ جب تک کہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا, جب تک کہ آپ جاب انٹرویو کے تھرو ہائرنگ اینڈ فائرنگ نہیں کریں گے, تب تک ایسا ہی کچھ سرکس چلتا رہے گا. مجھے تو یہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک صاحب مثال کے طور پر ذکا اشرف صاحب وہ تو ایک شوگر مل چلاتے ہیں, تو وہ کیسے بتائیں گے کہ سلیکشن کمیٹی میں کون ہونا چاہیے اور وہ سلیکشن کس بیسس پہ ہونا چاہیے, وہ ڈکٹیٹ کرے. وہ بتائیں گے کوچنگ میں کوچ کون ہونا چاہیے, وہ کیسے بتائیں گے, وہ کیسے یہ ساری باتیں کرتے. یہ تو ایک کائنڈ آف جوک, ہم تو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں سمجھ بھی نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں میں نے اتنا مطلب ہے کرکٹ سے اگر آپ کا دل اچاٹ ہو جائے نا, اس سے زیادہ ضرب اس گیم کو نہیں لگ سکتی ہے. آپ عام فین سے پتہ کریں, آپ کو سوشل میڈیا پہ پلس پتہ چل رہی ہے کہ فینز بددل ہو گئے ہیں, اور یہ سب سے زیادہ ہمارے لیے خطرناک بات ہے. وہی بات آپ نے جو کہی کہ ایک نان کرکٹر, اور یہ بھی نہیں کہ چلے ایک آپ کرکٹ ایڈمنسٹریشن میں رہے ہو تو میں پھر بھی مان لوں, آپ کرکٹ ایڈمنسٹریشن میں بھی نہیں رہے ہمیں, تو آپ کے پاس پھر آپ کو ہیڈ سٹارٹ ملتا نہیں ہے. ایک کرکٹر کے ہوتے ہوئے آپ کو ہیڈ سٹارٹ تو ملتا ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کو گیم کھیلی ہوئی ہے, اس کو آئیڈیا ہے کہ کس طرح سے آگے رن کرنا ہے. چلیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ 3-4 کرکٹرز ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں, اس طرح کے آپ کے جو چیئرمین ہوتے ہیں, اور پھر وہ انفلوئنس ہو جاتے ہیں, وہ ان کا باہر نکل ہی نہیں دیتے ہیں. سو انہوں نے کہہ دیا جی کہ T20 کرکٹ انڈر 19 کے پلیئرز نہیں کھیلیں گے. انہوں نے کہا جی ہاں نہیں کھیلیں گے, کیونکہ ان کو آئیڈیا ہی کچھ نہیں ہے کہ T20 سے ایک ہی ہمارا فارمیٹ ہے جس کا نیچرل ڈی این اے ہے پاکستانی کرکٹرز کا. وائٹ بال کرکٹ ہمارے ڈی این اے میں ہے, اور اسی کو ڈسکریج کر رہے ہیں جو انہوں نے اس وقت اپنے ساتھ کرکٹر لگایا. اسی طرح سے جو چیف سلیکٹر ہیں, وہ ایک جو جس کو جیل ہوئی ہے اس کو سلیکٹر لے کے آ جاتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں مائنڈ سیٹ کیا, اور اس کو ریٹیفائی کرتے ہیں چیئرمین. تو ان کی آپ کو مینٹیلٹی آپ سمجھ لینا کہ کس طرح کی مینٹیلٹی, آپ کا اخلاق, کوئی آپ کی قدریں, کوئی آپ کا کرکٹ کا ڈسپلن, کیا آپ ایک نہیں. وہ تو ایسا لگا ایک وقت پہ کہ شاید اس کی میرٹ اور اس کی جو سلیکشن کی بنیاد ہے اس کا ٹینٹڈ ہونا ضروری ہے, کہ کبھی اس پہ میچ فکسنگ کے الزامات ضرور لگے ہوں. ایسا لگا کہ چن کے ڈھونڈ کے نکال کے لگایا گیا. یہ بڑی ایک پرسرار سی کیفیت تھی. خاص صاحب, یہ صرف سب کانٹیننٹ میں ہوتا ہے, مور سو ان پاکستان, کہ اس طرح کے پلیئرز کو بار بار آپ دروازہ کھول کے اندر آنے دیتے ہیں. کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اور میں اسی بار کہتا ہوں, کیونکہ میں نے تو ایک طرح سے تہیہ کیا ہوا ہے کہ کال آؤٹ کروں گا چاہے باقی میرے ساتھ آئے نہ آئے. کیونکہ دیکھیں جب آپ کرکٹ کھیلے ہوتے ہیں اور جب آپ میچ جیتنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, اور 2 پلیئرز یا ایک پلیئر آپ کو میچ ہروانے کے لیے تلا ہوتا ہے, تو یہ جو اس طرح کی جو ضرب لگتی ہے نا آپ کی سائیکی کو, یہ جو سکارنگ ہوتی ہے نا, یہ جو بیٹریل آف ٹرسٹ ہے نا, یہ آپ معافی نہیں کر سکتے ہیں ایسے پلیئرز کو. سو جو کرکٹ کھیلا ہوا ہے, جو ایک آنیسٹ کرکٹر ہے, جس کی زندگی ڈسپلن کے بیس کے اوپر اور پرفارمنس کے بیس کے اوپر رہی ہے ایز اے اسپورٹس مین, وہ کبھی یہ الاؤ نہیں کرے گا. یہ وہی الاؤ کریں گے جو کرکٹ کھیلے نہیں ہوئے ہیں. اور ایسے پلیئرز جو کہ بی فرینڈ کرتے ہیں ایسے پلیئرز کو, وہ ان کو آگے لے کے آتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں, سزا بھگت لی ہے تو واپس اس سپورٹ میں کیوں لے کے آتے ہیں, کوئی اور بزنس کروائیں ان کو. تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کا بڑا زندگی بھر کا تجربہ ہے کہ تو کرکٹ کے میدان میں, اور اتنی طویل یہ پلینگ ہسٹری ہے, پھر آپ کی کامنٹیٹر کی حیثیت سے آپ براہ راست اتنی پوری دنیا کی کرکٹ آپ نے دیکھی ہے, اور بالکل فرسٹ ہینڈ اس کو کامنٹ کیا ہے, اس کو دیکھا ہے, آبزرو کیا ہے, پھر بورڈ پہ بھی آپ آ گئے. یہ تو ہمیں اپنی کرکٹ کو تو ری انوینٹ کرنا ہوگا, یہ تو ہمیں ایک نیا جنم دینا ہوگا. اس کا کیا روڈ میپ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو آپ نے سمجھنا ہے نا گیم کو, اس کے بعد آپ نے یہ نہیں ہے کہ بابر اعظم کو یا سینئر پلیئرز کو یا رضوان کو یا باقیوں کو آپ کھڈے لائن لگا دیں اور اس سے آپ کی صورتحال ٹھیک ہو جائے گی. ایسا ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ جب تک کہ آپ سٹرکچرل چینجز نہیں کریں گے. دیکھیں اچھی بھلی کرکٹ جا رہی تھی, اس کے بعد آپ نے کانسٹیٹیوشن بدل دی نجم سیٹھی کو لانے کے لیے, وہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے نعرے مارتے ہوئے چلے گئے,
ہوا کیا کہ کوئی ڈپارٹمنٹل کرکٹ کھیلنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ ان کے پاس صرف 7 ڈپارٹمنٹس آئے ہیں اور وہ بھی ایسے ہیں جو کہ کرکٹ کی فلاح کے لیے نہیں ہے, وہ بس کھانا پوری کرنے والے ہیں. سو اب اتنے زیادہ فرسٹ کلاس آپ کی کرکٹ ہو گئی ہے اور اتنے ریکارڈز بن گئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون جینوئن ٹیلنٹ ہے اور کون نہیں ہے, کیونکہ سب لے کے آ جائیں گے سٹیٹس اور آپ کو بتائیں گے جی میں نے 1500 یا 1200 سکور کر دیا سیزن میں, آپ مجھے کیسے باہر بٹھا سکتے ہیں. تو ایک تو سٹینڈرڈ پولیوٹ ہو گیا. سو آپ کو کرکٹ کے جو فرسٹ کلاس سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. آپ کو انڈر 19 لیول کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں پہ آپ کو جو ہے آپ کو کمپٹیشنز بنانے ہیں, آپ کو پورے پاکستان کے لوگوں کو انگیج کرنا ہے اور آپ کو جینوئن لوگ اپنے ساتھ انوالو کرنے ہیں. سو یہ یہاں پہ بہت کام ہونا ہے, یہ آسان کام نہیں, اور ایک نان کرکٹر ایڈمنسٹریٹر کے لیے تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. رویندر صاحب, یہ ایک تو ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری شاید آئی ایم شیور کہ اس میں کرکٹ ڈپلومیسی کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ آپ کے تعلقات ہوں اور آپ منوبے کر سکے, آپ کو کرکٹ ملے تو صحیح, آپ کو کہیں پہ کرکٹ تو مل سکے, لیکن وہی ہمارا اتنا برا حال ہے کہ اتنی مختصر ہمیں کرکٹ ملتی ہے, ملک کے اندر بھی کرکٹ نہیں ملتی ہے, باہر بھی ہمارا جو ہے وہ معاملہ بالکل خراب ہے. کرکٹ ڈپلومیسی وغیرہ, اور اس کے لیے بھی تو ایکسپیرینس درکار ہے کہ آپ اس کو مینج کریں. دیکھیں آپ اس طرح کے اگر آپ کے حالات ہوں گے تو ساری دنیا آپ کو ریٹ ہی نہیں کرے گی, پھر آپ کی ٹیم کی پرفارمنس جو ہے وہ اوپر نیچے ہوگی. تو ویسے ہی پاکستان کو ایک طرح سے بیش کیا جاتا ہے. تو میں تو ہمیشہ سے اس ٹیم کو کہتا تھا, ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر آپ T20 کھیل رہے ہیں تو 40 اوورز ہیں آپ کے پاس, پاکستان کو ایڈورٹائز دنیا میں کرنے کے لیے ایک بہترین آپ کے پاس موقع ہے. اچھی ہیڈ لائنز پاکستان کی کرکٹ سے لگتی ہیں, یہ ایک جینوئن فیکٹ ہے. اس ماڈل کو آپ گرا رہے ہیں, آپ پاکستان نیشن کا فائبر توڑ رہے ہیں, آپ جو ایک بانڈ ہے اس کو, اس کی سیلنٹ کو آپ تباہ کر رہے ہیں, اور ہم چپ رہ جائیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. تو بات تو ساری یہ ہے کہ آپ کی پہلے تو ایک پریزنس ہونی چاہیے. آپ جب ICC میں جائیں, جب آپ کوئی بات کریں, جب آپ کے ایکشنز جو ہیں وہ ڈیفائن کر رہے ہیں آپ کو, اور جب آپ ٹیم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پرابلمٹک سچویشنز کو ہیڈ آن ایڈریس کریں, تبھی آپ کی عزت ہوگی اور تبھی ہمارا ماڈل آگے جائے گا. ساری دنیا میں سمارٹ ایڈمنسٹریشن ہو رہی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ تھکے تھکے ایڈمنسٹریٹرز 8 کرکٹ بورڈز کے پاس ہوتے تھے تو لیول ایک ہی تھا. اب آپ دیکھیں کہ جو اچھی کرکٹ ٹیمز ہیں ان کی اچھی ایڈمنسٹریشن, سمارٹ ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے وہ آگے نکل گئے ہیں, اور ہم 2 قدم آگے لیتے ہیں, 4 قدم پیچھے لے لیتے ہیں اور اس دلدل میں پھر پھنس جاتے ہیں. 1 step forward 2 backwards, جس کی وجہ سے آج پاکستان کرکٹ جس انجام کو پہنچی ہے. پاکستان کے کروڑوں کرکٹ شائقین کے دل ٹوٹ چکے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے سیاست کا ایک بڑا ہاتھ ہے. سیاست اور کرکٹ کو ہم نے آپس میں ملا دیا ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سندھ سے ایک اچھی حکومتی سطح پر اچھی خبر آئی ہے. نگران حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے. ای سروسز کا آغاز ہوا ہے, ٹرانسپیرنسی لانے کی کوشش ہوئی ہے, خاص طور پر زمینوں کے معاملات کو ڈیجیٹائز کیا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی انیشیٹو ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. دنیا بھر میں ڈیجیٹائزیشن اور ای گورننس سرکاری اداروں میں شفافیت اور کرپشن کے خاتمے کی ضامن سمجھی جاتی ہے. پاکستان میں بھی سندھ کی نگران حکومت نے ای سروسز کے شاندار کام کا آغاز کیا ہے. بہت اچھا انیشیٹو ہے. اگر حکومت سندھ میں سرکاری سطح پر یہ ہو تو اور اچھا لگتا ہے, کیونکہ اس قسم کے اقدامات کی مثالیں بہت کم موجود ہیں. اب اس ای سروسز کے کام کا جو آغاز ہوا ہے, اس کے تحت بورڈ آف ریونیو نے زمینوں کے ریکارڈ ڈیجیٹائز کر دیے ہیں. اب سندھ کے عوام کو زمینوں کے ریکارڈ اور ان کی میوٹیشن, NOCs, ٹرانسفرز, ریکارڈ میں درستگی کے علاوہ ڈومیسائل, PRC کے لیے سرکاری دفاتر کے بار بار چکر نہیں لگانے پڑیں گے. بہت اچھی انیشیٹو ہے. اس کے ذریعے سندھ کی نگران حکومت نے جس ای سروسز کے نام سے آن لائن ایپس کا بھی اجرا کیا ہے, اب اینڈرائیڈ اور iOS ایپس بھی اویلیبل ہیں. یہ آن لائن سسٹم پنجاب IT بورڈ کی معاونت سے سندھ کے محکمہ صنعت و تجارت اور بورڈ آف ریونیو نے صرف 2 ماہ میں تیار کیا ہے. یہ بات یقینی طور پہ آپ کے علم میں ہوگی کہ یہ ڈیجیٹائزیشن اور یہ ای سروسز کا کام پنجاب میں سندھ سے کہیں پہلے شروع ہوا تھا, اور اس کا باقاعدہ بہت مربوط انتظام جو ہے وہ پنجاب میں چل رہا ہے. حیرت کی بات ہے کہ جو کام پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت 15 سال میں نہ کر سکی, وہ نگران حکومت نے 8 ہفتوں میں کر دکھایا. اس ڈیجیٹل سسٹم سے
انسانی عمل و دخل کے راستے محدود ہو جائیں گے، خاص طور پر زمینوں کے کھاتوں میں جو گھپلے ہوتے ہیں، رجسٹرار آفیسز میں جو مبینہ رشوت خوری کے بازار چلتے ہیں، مختار کاروں کے جو گورکھ دندے ان کا شکار ہوتے ہیں شہری، شاید اس میں کسی حد تک یا بڑی حد تک رکاوٹ بھی آئے گی۔ اب آن لائن فیس کی ادائیگی کے بعد بورڈ آف ریونیو سے کم از کم 3 دن میں مطلوبہ ڈاکیومنٹس حاصل ہو جائیں گے اور اس آن لائن سسٹم میں درخواستوں کو نمٹانے کا وقت بھی مقرر ہے۔ ڈیجیٹل نگرانی سے سرکاری افسران کی کارکردگی کی نگرانی بھی کی جا سکے گی، اور نئے ڈیجیٹل نظام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی مدد سے سندھ بھر میں اراضی کے ریکارڈ اور نقشے ڈیجیٹائز اور محفوظ ہوں گے۔ گویا زمینوں کے ریکارڈ میں ہیرا پھیری اور جو مختار کاروں کا گورکھ دندہ ہے، ٹیمپرنگ وغیرہ ہے، یہ مشکل ہو جائے گی۔ یہ نظام آن لائن درخواستوں کی وصولی کے ساتھ کوریئر سروسز کے ذریعے دستاویزات پہنچانے کی سہولت بھی فراہم کرے گا، جس سے پورے عمل میں شفافیت اور ٹرانسپیرنسی پیدا ہوگی۔ بڑی انیشیٹو ہے، اگر یہ کنسالیڈیٹ ہو جاتی ہے، یہ مضبوط ہو جاتی ہے، اس کو بھرپور انداز میں آگے چلایا جا سکتا ہے، تو یہ ایک انداز کا خاص طور پر ریونیو کے معاملات، زمینوں کے معاملات، گھپلوں کی تمامی صورتحال کے حوالے سے یہ اس پہ تبدیلی آئے گی، اور یہ گیم چینجنگ تبدیلی آئے گی اگر یہ تمام ڈیجیٹل سروسز اور یہ ای سروسز پوری طرح سے کنسالیڈیٹ ہو جاتی ہیں۔ اس نئے انیشیٹو کا سہرا جاتا ہے جناب محمد یونس ڈھاکا کو، نگران ہیں صوبائی وزیر برائے ریونیو، صنعت و تجارت۔ بہت بہت شکریہ ڈھاکا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، کیونکہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہی، کیونکہ آپ سے زیادہ تجربہ بہت کم لوگوں کو ہے، کہ جو کرپشن کا بازار ہے جو سندھ میں، وہ زمینوں سے ریلیٹڈ ہے، بورڈ آف ریونیو سے ریلیٹڈ، لینڈ یوٹیلائزیشن سے ریلیٹڈ ہے، کچھ سندھ بلڈنگ کنٹرول وغیرہ کے معاملات ہیں، تو وہ ایک طوفان ہے جس کرپشن کا، اور وہ آپ سے زیادہ کون سمجھتا ہے کہ کس راستے سے ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ آپ نے کوشش کی کہ وہ مختار کار وغیرہ کو جو ہے وہ ان کو سسپینڈ کیا جائے، اس طرح سے بہرحال سندھ ہائی کورٹ نے ان کو ریسٹور کر دیا، واٹ ایور، لیکن کیا اب کم از کم اس کرپشن کو کنٹین کر لیا جائے گا ان سروسز کے ذریعے؟ شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیں، ہمارا سب سے بڑا اس کے اندر آبجیکٹو یہی تھا کہ عوام کو سہولیات دی جائے، جتنا ہم فیسیلیٹیٹ کر سکیں، ایک عام آدمی کو سرکاری دفتروں کی جو ہے تکالیف سے بچایا جائے، اور اس کا وقت کم سے کم ضائع ہو جب وہ کسی چیز کے لیے جاتا ہے۔ سب سے بڑی جو ذمہ داری بورڈ آف ریونیو پہ ہوتی ہے کہ وہ دے آر کسٹوڈین آف ریکارڈ آف رائٹس، تو لوگوں کے جتنے حقوق ہوتے ہیں زمینوں کے سلسلے میں، وہ سارے کسٹوڈین ہمارے آفیسرز ہوتے ہیں، ہمارے دفاتر ہوتے ہیں۔ کچھ عرصے سے شکایت بہت بڑھ گئی تھی کہ لوگوں کے ریکارڈ آف رائٹس کے اندر کافی چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی، اور اس میں کافی لوگوں کو شکایت تھی کہ وہ نہیں ہو رہی۔ دوسرا مسئلہ جو عوام کو ہوتا ہے، ہمارے سارے دفتروں میں ہوتا ہے، ریونیو کی صرف بات نہیں ہے، کہ ہمیں جو ایک سروسز ہے اس کا کوئی ٹائم لائن مقرر نہیں ہوتا کہ کتنے دن میں کون سی سروس ملنی چاہیے۔ اگر آپ جائیں گے تو شاید آپ کا 2 دن میں ہو جائے، میں جاؤں تو شاید میرا 2 مہینے نہ ہو، تو اس طرح پرسن ٹو پرسن اٹ ول ویری، تو اس کو ایک اسٹینڈرڈائز کرنا سسٹم نہیں ہے۔ جی ہاں، تو اس کو ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو ہم اسٹینڈرڈائز کر لیں، ایسا کر دیں کہ لوگوں کو سب کو ایک طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، اور ان کو ٹائم پہ ان کی چیزیں ملیں، اور پھر دفاتر میں آنا جانا آج کل کے دور میں وقت نکال کے جانا، تو وہ ہم چاہ رہے تھے کہ سارا آن لائن ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم جب کرنے بیٹھے تو یہ بہت بڑا ایک ٹارگٹ تھا، تو ہم نے اس کو پھر فیزز میں کر رہے ہیں۔ جیسے ہم نے فرسٹ فیز میں جو کیا ہے ای سروسز کے نام سے کیا، کہ تاکہ لوگوں کا جو دفاتر میں آنے اور دفاتر میں جو ان کے ساتھ ایکسٹورشن کی شکایت ہوتی ہے اس کو منیمائز کیا جائے، اور اس میں ہم نے سروسز بورڈ آف ریونیو سے ہم نے شروع کیا، اس کی 10 سروسز اس میں ڈال دی ہیں، اور انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ جو وہ بھی میرے پاس محکمہ ہے جس میں سائٹ سندھ اسمال انڈسٹریز، تو اس کو بھی ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اب آن لائن ہو چکی ہیں ای سروسز کے نام سے۔ ایپل اسٹور پہ آ چکا ہے یہ ایپ، گوگل والے اس کو ریویو کر رہے ہیں، وہ بھی 1-2 دن میں آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہم نے پاکستان پوسٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہے، پی آئی ٹی بی نے اپنا وہ سارے اس کو کر رہے ہیں، مزید ڈیجیٹائز کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کر لیں گے، پھر جو ہے بیک گراؤنڈ میں اس کو ہم ڈیجیٹائزیشن آف کر رہے ہیں، تو سارے ہم تقریباً نقشے جو ہیں سائٹ کے SIC کے وہ ہم ڈیجیٹائز کر چکے ہیں، ان کے جو مالکان جو پہلے الاٹیز ہیں، پھر ٹرانسفرز، وہ ساری اس کی ہسٹری ہم ڈیجیٹائز کر چکے ہیں، اور وہ سارا ہو رہا ہے کام جو نیکسٹ 8 سے 10 گویا کہ دن۔ جو یہ ہمارے انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں اس کی جو لینڈ مینجمنٹ ہے، جو ان کے ایشوز ہیں، وہ کمپلیٹلی ڈیجیٹائز ہو گئے۔ اس کو ہم کہہ رہے ہیں اسٹیٹ مینجمنٹ انفارمیشن سروسز، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہر اسٹیٹ کی جو کہ چاہے کراچی میں، چاہے سکھر میں، چاہے نوری آباد میں، وہ سارے ڈیجیٹائز ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلے 8 سے 10 دن میں یہ پورا ایک پروگرام کمپلیٹلی لانچ ہو چکا ہوگا۔ ہم نے اس کو ای سروسز تو شروع کر دیے ہیں، اب اس کے ہم سارے جو ٹیتھنگ پرابلم دور کر رہے ہیں، جو اور ایشوز آ رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اگلے 8 سے 10 دن میں ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ کمپلیٹلی ڈیجیٹائز سسٹم ہوگا سائٹ کا، جو سائٹ کے جتنے ادارے ہیں۔ اسی طرح
اس کے اسمال انڈسٹریز کے، اور پھر ہمارے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ میں آپ کو پتہ ہے رجسٹریشن آف ٹرسٹ اور رجسٹریشن آف پارٹنرشپس، وہ ساری چیزیں اس میں بھی کافی مسائل تھے، اس کو بھی سارا ہم اسی پہ لے آئیں گے، ای سروسز پہ۔ یہ جو ای سروسز ہیں، یہ جو رجسٹرار آفیسز ہیں، جو سب رجسٹرار آفیسز ہیں، جو کہ بہت ہی ہر پاکستانی، ہر شخص کے، ہر شہری کے مسائل وہاں پہ ہوتے ہیں، کھلے عام پیسے لیتے ہیں، کھلے عام لوگوں کو کرتے ہیں، اور خود یہ سی ایم صاحب نے بھی اس کے حوالے سے بات کی تھی، وہ کسی صورت سے آپ کی اس کوریج میں آئے گا معاملہ؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ انڈسٹریز تو پھر بھی ایک چھوٹا ڈپارٹمنٹ ہے، زیادہ ہمارا بڑا مسئلہ ریونیو کا ہے، بورڈ آف ریونیو۔ بورڈ آف ریونیو کے 200 سے زائد دفاتر میں ہم نے اس کو لانچ کر دیا ہے، جو اب یہ وہاں سارے جو ہم نے ان کو پاس ورڈز ایشو کر دیے ہیں، ان کے سب کے کوڈ ورڈز ہو گئے ہیں، اور وہ اب جتنے بھی ہمارے اب اپلیکیشنز آئیں گی اس کو ڈیجیٹلی سب پروسیس کریں گے، مختار کار بھی، اسسٹنٹ کمشنر بھی، ڈی سی بھی، اور وہ لوگوں کو پھر کوریئر سروس کے ذریعے ان کے گھر پہ وہ کاغذات ملیں گے۔ تو یہ اس کو اسٹریم لائن ہونے میں اگلے 10-15 دن لگیں گے، ہم نے لانچ تو ابھی کر دیا ہے، اور اب اس کو کوشش کریں ہر ضلع اور تعلقے میں اس کو کریں۔ الیکشنز کی تیاریوں میں بھی لوگ مصروف ہیں، اس کی وجہ سے بھی تھوڑی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے، بٹ وی آر شیور کہ نیکسٹ 10 to 15 ڈیز میں یہ ہم کر جائیں گے سارا۔ دوسرا اس کی جیسے آپ نے بیک گراؤنڈ میں کہا کہ یہ تو فرنٹ اینڈ ہے نا اس کا، کہ جہاں پہ عوام کو ای سروسز دے رہے ہیں۔ بیک گراؤنڈ میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ای رجسٹریشن کا بھی ہم نے ایک کانٹریکٹ کیا ہوا ہے پی آئی ٹی بی سے۔ ای رجسٹریشن کا پہلا پروجیکٹ پی آئی ٹی بی نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ 15 جنوری کو ملیر میں کمپلیٹلی ملیر ضلع میں کر دیا جائے گا، اور اس کو ریپلیکیٹ کر دیا جائے باقی سندھ میں نیکسٹ 45 ڈیز میں۔ تو ہمیں امید ہے ای رجسٹریشن، اور ای رجسٹریشن کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈیجیٹائز کریں سارے ریکارڈز کو۔ ہم تقریباً 65% ریکارڈ کو ڈیجیٹائز کر چکے ہیں، جس میں کراچی میں 95% سے زیادہ ریکارڈ ڈیجیٹائز کر دیا ہم نے 2012 تک کا، اور اس کے ساتھ ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں جو پہلے بھی ہمارے پاس ڈیجیٹائز فارم میں۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جنوری کے مہینے میں بورڈ آف ریونیو اور انڈسٹریز کافی حد تک، خاص طور پہ بڑے شہروں میں، کراچی کا سب سے زیادہ مسئلہ ہے، تو کراچی کو ہم پہلے پریفر کر رہے ہیں کہ ادھر مہنگی زمین ہے، تو یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اسکروٹنی بھی کر رہے ہیں کہ تاکہ جو جعلی انٹریز ہیں وہ ڈیجیٹائز نہ ہو جائے۔ یہ تو خیر ایک بہت ہی تیر بہدف نسخہ ہے، ڈیجیٹائز کر دیں، ہیومن جو انٹریکشن ہے اس کو کم سے کم کر دیں، اور ان چیزوں کو بالکل ای سروسز کے اس معیار پہ لے آئیں، اور یہ جو پورا نظام ہے، یہ جو ہمارے مختار کاروں کا نظام ہے، یہ جو آپ کیا لینڈ یوٹیلائزیشن کے ڈپارٹمنٹ کا ہے، یہ بورڈ آف ریونیو کا ہے، جو کھاتے بدل دینے، جو یہ تمام چیزیں کر دینی، اور یہ ایک مختار کار یہ پاکستان کے بڑے بڑے سرمایہ کاروں سے زیادہ بڑا ہے، اور ایک جو ہے وہ نظام چلتا رہا ہے یہاں پہ جس کی کہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس کی یہ تو ایک کر دیا، باقی کیا آپ کر رہے ہیں کہ جانے سے پہلے کچھ تو اس میں بھی دیکھیں ڈیجیٹائزیشن جب ہم کر رہے ہیں نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جتنا پہلے غلط انٹریز ہوئی نا اس کو کلیئر کیا جائے، ورنہ یہی اگر ڈیجیٹل فارم میں چلی جائیں تو معاملات آگے بھی پرابلم کریں گے۔ تو ہم اسکروٹنی بھی ان کا کر رہے ہیں، تو اسکروٹنی کے نتیجے میں جو پھر اس طرح کے انٹریز ہیں وہ ہمارے ریکارڈ سے نکل جائیں گے، ایک صاف ریکارڈ ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں۔ اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے جو سینئرز ہیں ان کے پھر ذمہ داری ہوگی کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس نظام کو مزید مضبوط کریں، اس کا تاکہ یہ مزید رول بیک نہ ہو۔ عوام کو یہی جو سہولیات ہم دے رہے ہیں، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس سے الیکٹڈ گورنمنٹ بھی بہت فائدہ اٹھائے گی، کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے جو یہ 2 ڈپارٹمنٹس کلین ہوں گے۔ اب ای سروسز کے نام سے جو ایپ ابھی ہم نے کر دیا لانچ، اس میں ایک گنجائش ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹس اس میں آ جائیں، تو ہم اب آنے والی کیبنٹ میٹنگ میں ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ایک کریں گے پریزنٹیشن، اور کوشش کریں گے تمام ڈپارٹمنٹس ای سروسز کی طرف جائیں، تو تاکہ لوگوں کو پاس جو تکالیف ہیں دفاتر میں جو ملتی ہیں سرکاری وہ کم ہو دفاتر آ جائیں گے، یہ معاف کیجیے گا، یہ آپ لوگ چلے جائیں گے، پھر وہی بیوروکریسی آ جائے گی، وہی سسٹم آ جائے گا، وہی پاور آ جائے گی، وہی طاقت آ جائے گی۔ میرے تو خواہش یہ ہے کہ کچھ ایسی اس میں فائر والز آپ لگا دیں کہ جس میں یہ سسٹم گھس نہ سکے، یہ مختار کار مافیا دوبارہ پینیٹریٹ نہ ہو سکے، ہو تو ہم شور مچائیں گے، یہ دیکھیں پھر انہوں نے نقب لگایا، یہ سسٹم کے دروازے بند کر دیں۔ اس میں دیکھیں جو سب سے بڑی بات ہے نا، اس میں ٹرانسپیرنسی ہے، کہ سارے جو نقشے ہیں اور سارا جو ریکارڈ ہے دیٹ ول بی آن لائن اویلیبل آن پورٹلس، تو کوئی بھی ایکسس کر سکتا ہے، کوئی بھی، تو وہ یہ جو ہمارے ڈرارز میں ہے نا، وہ ڈرار سے نکل کے ویب سائٹس پہ آ جائیں گے، تو اس کے بعد بھی اگر ویب سائٹ، اور پھر اس کے بعد یہ پورا ایک جو پروگرام ہے یہ بڑا پروٹیکٹڈ پروگرام ہوتا ہے، تو اس کو اس طرح اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا آسان نہیں ہوتا۔
اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کا پھر ٹریک ہو اور جاتا ہے. آپ اس کے ایس او پیز بنا سکتی ہے نا. کیبنٹ جو سی ایم صاحب ہیں آپ کے نگران, وہ تو خود جج صاحب ہیں, ان کو بھی اتنا ہی پتہ ہے جتنا مجھے اور آپ کو پتہ ہے, تو ان کو شاید ہم سے زیادہ پتہ ہو کہ اس سسٹم میں دوبارہ نقب نہ لگے, اس میں دوبارہ سسٹم کی انٹری نہ ہو سکے, سسٹم کے ہر کار جو ہیں وہ دوبارہ اس پہ قبضہ نہ کر لے. اگر وہ یہ نہیں کر کے گئے تو بہرحال ساری زندگی ہم لوگ تو, اور جو ہماری آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ یہ جسٹس ریٹائرڈ ہمارے باقر صاحب تھے سی ایم, اور اتنا اچھا کام ہو گیا تھا, مگر اس کے باوجود وہ جان کے ایسے راستے کھول گئے تھے جس میں کہ یہ دوبارہ انٹری ہو گئی. دیکھیے کوشش تو اب یہ کر رہے ہیں کہ قانونی طور پہ بھی اور ٹیکنیکلی بھی اس کے اندر مینیپولیشن کی گنجائش نکال دیں, ختم کر دیں, اور ہمیں امید ہے کہ ٹیکنیکلی بہت ہی اس کو ہم امپاسبل کر دیں گے. اس کے علاوہ ہم یہ کر کے جا رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ابھی کل ہی سائٹ لمیٹڈ کی بورڈ کی میٹنگ کی ہے, اس میں ہم نے فیصلہ کیا کہ اب کوئی بھی کاغذ سائٹ لمٹ سے جنوری کے بعد سے قانونی نہیں سمجھا جائے گا جو اس سسٹم سے نہ نکلا ہو. اور اسی طرح سسٹم, یہ آپ ای سسٹم کی بات کر رہے ہیں, ای سروسز, سوری, ای سروسز کا جو نظام ہے اس میں سے جو تھرو نہ ہو وہ کاغذ ایک ویلڈ ڈاکومنٹ نہیں سمجھا جائے گا. اور یہی ہم بورڈ آف ریونیو سے بھی انشاءاللہ ایک ان کی میٹنگ کرا کے یہ نوٹیفیکیشن کر دیں گے کہ جب تک اس جو ہے پروسیجر کے تحت اور کمپیوٹرائز جو میکینزم ہے اس سے نہ نکلا ہو کاغذ تو اس کو ویلڈ ڈاکیومنٹ نہ سمجھا جائے. ایک فرمائیے گا کہ یہ کل کو آپ چلے گئے, پھر یہ سسٹم آیا دوبارہ اور انہوں نے کہا کہ جی ہیک ہو گیا ہے سسٹم, یہ جو ہے یہ اسٹال ہو گیا ہے, یہ تو ابھی بھائی ہیک ہو گیا, ابھی ہم اس کو کچھ نہیں کر. آپ کو پتہ ہے یہاں تو پورے ریکارڈ آگ لگا دیے. مجھے تھوڑا سا حسن ظن ہے اس بارے میں کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو جتنی عوام کی تکالیف کا احساس ہوتا ہے تو شاید وہ اس سسٹم کو اور بھی زیادہ مضبوط کریں گے. مجھے یہ ایک توقع ہے. کمال توقع ہے آپ کو سر. 15 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا انہوں نے سسٹم کو مضبوط کیا ہے. آپ نے ای سروسز کیا ہے, انہوں نے سسٹم کو کیا ہے, اسی سسٹم کو ری انسٹال کریں گے. کیونکہ اگر وہ آئی ایم شیور آن اے ویری سیریس نوٹ کہ اس کے لیے آپ کو ایسی فائر والز تو بنانی چاہیے جس پہ کہ یا تو بیک اپس ہوں, یہ تمام چیزیں ہوں. ہم جتنی بھی چیزیں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ہمارا سب سے بڑا خوف اور یہ خدشہ یہ ہے کہ یہ دوبارہ ان کی نہ انٹری ہو جائے اور یہ دوبارہ یہ کرپشن کا راج نہ قائم ہو جائے. کافی مشکل ہو جائے بہت, کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا نا ٹیکنالوجیکلی اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ کہ ونس ایک دفعہ ہم سسٹم صحیح کاغذات کو ہم ٹھیک کر کے پروسیس کر کے اگر. اچھا, اس سلسلے میں ایس او پیز یا جو ریگولیشنز ہیں یا جو پروسیجرز ہیں ان کو بھی کچھ اوور ہال کر رہے ہیں. ہمیں وہ سارا, کیونکہ ابھی سارا جتنا بھی ہمارے رولز ہیں وہ جو مینول ڈاکومنٹیشن کی طرف ہے, تو اس کو ہم رولز میں گنجائش بنائیں گے کہ جو ڈیجیٹل کو اب رائج کر دیں کہ اب پھر مینول کام وڈ ناٹ بی ایکسیپٹیبل. بہت بہت شکریہ جناب یونس ڈھاگا ہمارے ساتھ موجود تھے. گیم چینجنگ ایفرٹ کی ہے. پورے سندھ میں جو کرپشن کا سب سے بڑا سرتاج محکمہ ہے بورڈ آف ریونیو, گرینڈ یوٹیلائزیشن وغیرہ, زمینوں کے معاملات, مختار کاروں کی مافیا, ایک کرپٹ راج جس کا سب سے بڑا مرکز منبع جو ہے وہ یہ زمینوں کے معاملات, بورڈ آف ریونیو وغیرہ ہے, وہاں کو پورا ڈیجیٹائز کر کے ای سروسز مقرر کی گئی ہے. لوگوں کی ڈائریکٹ انسانوں کی اس میں انٹرونشن روکی گئی ہے اور عوام کو وزٹ کیے بغیر یہ تمام ڈاکیومنٹس حاصل ہو جائیں گے. اس کا ریکارڈ ڈیجیٹائز کر کے اس کو نیٹ پہ, ویب سائٹس پہ اس کو جاری کیا گیا ہے. بہت سالڈ کوشش کی گئی ہے کہ سسٹم کو ریفارم کیا جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب نئی حکومت آتی ہے کیا اس کے ساتھ دوبارہ سسٹم آ جاتا ہے اور سسٹم آ کے کیا اس سسٹم پہ یا اس ای سروسز پہ بھی قبضہ کر لیتا ہے یا نہیں. باقی یہ تو وقت بتائے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.